اس وقت ہم اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایریا میں بھی گئے جہاں سے ان کو اریسٹ کیا ہے. وہاں جو پولیس تھی باہر کھڑی ان کے کہنے کے مطابق ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے بتایا رینجرز نے ان کو اریسٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گاڑیاں واڑی بھی ان کی اپنی لے کے آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا. پولیس نے یہ کہا کہ جی آپ کو معلوم ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کہ وہ بھی اگر آپ ان کی باتیں سنیں دیکھیں تو وہ بھی عمران خان کی سپورٹ ہی میں بات کر رہے تھے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, ان کو نکلنا چاہیے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کہا انہوں نے کہ جی شاید ہیلی کاپٹر میں لے کے گئے ہیں ان کو, یہاں سے لے گئے. تو اب یہ معلوم نہیں کہ کہاں لے کے گئے عمران خان کو, لیکن یہ معلوم ضرور ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی اگر ہم آپ کو بتائیں تو ابھی جو نیب کا دفتر ہے اس کی اطراف میں بھی ناکے لگے ہوئے ہیں اور گاڑیاں واڑیاں نہیں جا پا رہی اندر. کچھ لوگ جو ہیں میڈیا وغیرہ کے لوگ ضرور ہیں وہاں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو سڑکیں جاتی تھیں وہاں کافی رینجرز موجود تھے جب ہم گئے. اب یقینی طور پہ وہاں سے ہلا دیا گیا ہوگا, ہٹا دیا گیا ہوگا, لیکن وہاں بھی کئی جگہ ناکے لگے ہوئے تھے. اب چونکہ عمران خان کو وہاں سے موو کر دیا جگہ سے تو اس کا مطلب کہ وہ وہاں اس وقت صورتحال بدل جائے گی, مختلف ہوگی. یہ سڑک ہے جو جاتی ہے نیب کی طرف, یہ آپارا میں ہے اور یہ بند ہے ادھر, اس طرف سے بند کی ہوئی ہے. حالانکہ دوسری طرف ہم آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بھی موجود ہیں وہاں, پریس وغیرہ. تو دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہوتا ہے, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے فرام دا گراؤنڈ. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک تو اریسٹ کرنے کا مقصد تو پتہ ہے, کل آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی یہی کہ بھئی آپ نام لے رہے ہیں ایک انڈیویجول کا, آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کا نام لے رہے ہیں جنرل فیصل کا, تو یہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں, آپ کورٹ میں لے کے آئیں. بڑی کلیئر ایک بات تھی کہ جی آپ بتائیں کورٹ میں بتائیں کہ آ کے کہ کیا معاملہ ہے, ایویڈنس کے ساتھ بات کریں, آپ بغیر ایویڈنس کے کیوں بات کر رہے ہیں. اور یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان صاحب ایویڈنس کے بعد بغیر بہت باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن آج انہوں نے صبح بات کی اور انہوں نے اپنا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھ لیں جی جو ہمیں ایویڈنس, جب ہم نے ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا, اپنی گورنمنٹ تھی میری وہاں پنجاب میں تھی, پاورفل گورنمنٹ, وہ نہیں کروا سکا. تو میں تیار ہوں جیل میں جانے کو, اگر مجھے پکڑ لیں گے تو پکڑ لیں, لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں. تو یہ عمران خان کا پیغام تھا. آلریڈی یہ کہا جا رہا تھا کہ کل سے کہ جی یہ ان کو بول ٹی وی نے کہہ بھی دیا تھا کہ ان کو اریسٹ کریں گے عمران خان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے, پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہے کہ جو یعنی کہ ایک انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, کیونکہ عمران خان جو اداروں کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی اور بڑی سخت بات کر رہے تھے, لیکن وہ بار بار کہہ رہے تھے میرے پہ قتل 2 اٹیمپٹس میں قتل کے, ایک تو ہوا یقینی طور پہ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, سب نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا. لیکن وہ کیس بھی نہیں چل پایا, ایف آئی آر بھی نہیں کٹ سکا ٹھیک سے, اور وہ نام بھی نہیں لکھے جا سکے. جیسے ارشد شریف کی والدہ جو نام چاہتی تھی وہ نہیں لکھے گئے, اس طرح سے یہ جو چاہتے تھے ان کے بھی نام نہیں لکھے گئے. انکوائری جو تھی وہ نہیں, انہوں نے کہا جو میں چاہتا ہوں انکوائری ہو, ایف آئی آر ہو, پھر انکوائری ہو, ایف آئی آر میں نام ہی نہیں لکھے گئے. تو ایک بس یہ سمجھیں کہ جیسی ایک صورتحال جنگ کی سی صورتحال ہے, یعنی کہ عمران خان کی طرف سے ایک پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جی ایک طرف وہ الیکشن کا کہہ رہے, دوسری طرف یہ جو معاملہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک طرف ہے. تو یہ ایک یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2 اطراف ہیں اس جنگ, کہیں گے اور کیا کہیں گے, اس تصادم میں, اس جنگ میں. تو ایک طرف یہ, دوسری طرف عمران خان. اور جو کورٹس ہیں, کورٹس نے کافی نرمی سے پیش آئے ان کی طرف.
اور وہ کورٹ کی اپنی پوزیشن ہے. کیسز کی ہم بات کریں کہ یعنی 140 کیسز بنا دینا یہ بھی انتہا کی یعنی انتہا کی سیاسی جبر ہے. سیاسی نہیں جبر ہے، ریاستی جبر ہے کہ آپ اتنے کیسز بنا دیں. یقینی طور پر یہ رانا ثناء اللہ کا کام کیا تو نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا ہے. اور رانا ثناء اللہ وغیرہ نے سب نے یہ بھگتا ہے جو اب عمران بھی بھگتیں گے. سوال یہ تھا، ہمیشہ یہی بات تھی کہ کیا حکومت اور جو اپوزیشن ہے یہ بیٹھ کر کے کوئی حل تلاش کرتے ہیں، یا یہ اسی طرح سے کریں گے کہ لڑائی کرتے چلے جائیں. اور پھر کبھی میوزیکل چیئرز ہے، یہ بڑا پاکستان کے لیے تو بڑی ٹریجڈی ہے. اس سے بڑا کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا برا کہ حالات اقتصادی دیکھیں. آج مودی نے مودیز کی رپورٹ میں کہا ہے، موڈیز کی، کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بینکرپٹ ہونے کی طرف چلا جا رہا ہے اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جنگ ہے کہ ختم نہیں ہوتی. کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز کو سولو کرنے کی بات تھی، لیکن سب اپنی اپنی انا میں ہیں، اور انا کو لے کر، اور پاسٹ سکورز آر بینگ سیٹلڈ، اور پریزنٹ جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ یہ جو قدم عمران خان کی بھی ایک اپنی جو سیاست کی نوعیت تھی اور حکومت کی نوعیت تھی، وہ بھی چیز کو بگاڑ کی طرف لے جا رہی تھی. اور جو اب ہو رہا ہے وہ اس سے کم نہیں ہے، اس سے اتنا ہی ہے، اف ناٹ ورس. تو اب دیکھیں عمران خان کو پکڑا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن اب ہم جو ہمیں یہاں سے آن دا گراؤنڈ سچویشن پتہ چلے گی، ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، بتاتے رہیں گے. یہ وارنٹ ایک ہے جو اریسٹ وارنٹ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس اریسٹ وارنٹ کے تحت ان کو کیا گیا ہے اریسٹ. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس اریسٹ وارنٹ پہ ڈیٹ تو 1 مئی کی ہے. آج انہوں نے 9 مئی کو ان کو لیا ہے، اریسٹ کیا ہے. اور اس میں اریسٹ وارنٹ میں لکھا کہ ان کو پھر اریسٹ کیا جائے گا اور کورٹ میں پروڈیوس کریں گے، اور بتایا جائے گا کہ کتنی دیر ضرورت ہے ان کو اریسٹ، ان کو جیل میں رکھنے کی، جس کے تحت پھر وہ ان کو انکوائری مکمل ہوگی. یہ باہر خبر آ رہی ہے کہ جی قادر ٹرسٹ کے حوالے سے ان کو پکڑا گیا. یہ وہی کیس ہے جس میں کہ پیسے جو ملک ریاض کے وہاں سے ملے تھے یو کے سے، وہ دے دیے تھے کورٹ میں ٹو سیٹل ملک ریاض صاحب منی سیٹلمنٹ ود دا سپریم کورٹ. اور انہوں نے کہا کہ اس کے عوض میں یہ زمین ملی اور جو قادر ٹرسٹ بنا، ان کی بیگم اور عمران خان صاحب اس میں ٹرسٹی ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس کیس میں ان کو پکڑا. لیکن بہرحال یہ تو کہنا پڑے گا کہ یہ تو اب ان کو لگا کہ یہی کیس ہے سب سے کم کنٹروورشل ان دا سینس کہ یہ ایک ہے جس پہ انکوائری کی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت تو کوئی وجہ ڈھونڈنی تھی اریسٹ کرنے کی، کیونکہ اریسٹ تو کرنا ہی تھا، کوئی لیگل اس کو کور دینا تھا. تو فی الحال یہی لیگل کور دیا. لیکن دیکھتے ہیں اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.